اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شینشین پہ تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ایم پی، صدر مجلس اتحاد المسلمین، جناب احمد پاشا قادری صاحب، ایم ایل اے معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین، جناب ممتاز احمد خان صاحب، ایم ایل اے، جناب کوثر محی الدین صاحب، ایم ایل اے، جناب سید امین الحسن جعفری صاحب، ایم ایل سی، جناب حیدر آغا صاحب، جناب ذوالفقار صاحب، جناب محمد ماجد حسین صاحب سابقہ میئر، قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ فخر ملت جناب عبدالواحد اویسی صاحب کی 42ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال چوک کے اسی جگہ پہ منعقد کیا جاتا ہے۔ چونکہ فخر ملت کو چوک کا یہ ایریا بہت زیادہ پسند تھا، اکثر میں بھی سنا کرتا تھا ہمارے بزرگوں سے کہ فخر ملت چوک کے اسی مقام سے کافی خطاب کرے ہیں، تو الحمدللہ ہر سال اسی مقام پر یہ جلسہ رکھا جاتا ہے۔ آج آپ نے فخر ملت کے بارے میں کافی مقررین سے سنا ہے، میں زیادہ یہ نہیں کہنا چاہتا ان کے بارے میں، چونکہ آپ نے تفصیلی خطاب سنا ہے۔ فخر ملت آج سے 58 سال پہلے ہندوستان کی سیاست کے اندر جب مسلمانوں، دلتوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو فخر ملت نے جو بے پیشے سے وکیل بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہندوستان کی سیاست کے اندر، ہندوستان کے دستور کے اندر، ہندوستان کے آئین کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے، چونکہ ہماری اگر سیاسی آواز رہے گی تو ہم بے شک ہمارا حق مانگ سکتے ہیں۔ یہ سوچ کے فخر ملت نے مجلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا نام دیا، تو کچھ لوگوں نے کچھ برس پہلے کہا کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کیا برج کے ادھر کی جماعت ہے، کیا پرانے شہر کی جماعت ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچئے فخر ملت کی جو دور اندیشی تھی، انہوں نے سوچا انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا یہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بنے گی، پورے ہندوستان کے اندر یہ جماعت پھیلے گی۔ یہ سوچ کے آج سے 58 سال پہلے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا نام دیا، تو مگر کچھ لوگوں نے ہمیں مذاق اڑایا، کچھ لوگوں نے کہنے لگا کہ یہ گلی کی جماعت ہے۔ تو میں آج ان سے کہتا ہوں، جس کو تم گلی سمجھے تھے، آج اللہ کا شکر ہے ہم دلی تک پہنچ گئے ہیں، پارلیمنٹ میں ہماری آواز گونج رہی ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مگر آج ہندوستان کی سیاست کے اندر عجیب و غریب ماحول چل رہا ہے، فرقہ پرستی عام ہوتے جا رہی ہے۔ یہ فرقہ پرست یہ سوچ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی آواز ہے جو دلت اور مسلمان بچھڑے ہوئے طبقات کو لے کے چل رہی ہے۔ یہ آواز ہندوستان کے کونے کونے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی زبان سے، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی زبان سے جب پہنچ رہی ہے تو ان کو بڑی فکر ہو گئی ہے، چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے اس جماعت کے لیے اتنی محنت کی ہے، آج اس کا پھل جو بھی ہے، جیسا کہ ہم آج الحمدللہ بحیثیت MLA آپ کے سامنے اگر بات کر رہے ہیں، تو یہ ان قائدین کی نور اندیشی تھی، ان قائدین کا فکر تھی، جو آج الحمدللہ آج ہماری آواز اسمبلی کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، بلدیہ میں ہے، تمام ایریوں کے اندر ہے، مگر فرقہ پرست طاقتیں آج عروج پر ہے۔ خاص طور سے ان کی نظر حیدرآباد پارلیمنٹ پہ ہے، وہ فرقہ پرست جماعت جس کا نام BJP ہے۔ BJP یہ سوچتی ہے کہ حیدرآباد پارلیمنٹ حاصل کر لے، نعوذ باللہ ہم ان سے کہتے ہیں حیدرآباد پارلیمنٹ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، معصوم مسلمانوں کی محنت، خون اور پسینہ بہانے کے بعد الحمدللہ ہم نے
حیدرآباد پارلیمنٹ حاصل کیا. یہ حیدرآباد پارلیمنٹ ایک اکیلی آواز کوئی مسلمان کی نہیں ہے. حیدرآباد پارلیمنٹ 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے. چونکہ حیدرآباد پارلیمنٹ کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا. چونکہ آج فرقہ پرستی میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے کونے کونے میں ہمیں گائے کے نام پر ہمارا قتل کیا جاتا ہے. مگر اللہ کا کرم ہے تلنگانہ کے اندر کسی کی ماں نہیں جنی کہ ہم پر نظر اٹھا کے دیکھے. چونکہ ہماری قیادت یہاں پر موجود ہے, ہماری قیادت جانتی ہے کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہم کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے. چونکہ آج کا خطاب آپ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے تفصیلی سننا ہے تو میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں. وہ درخواست یہ ہے, آنے والا ٹائم ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان کا ٹائم ہونے والا ہے. چونکہ فرقہ پرست طاقت ابھی سے ہمارے سکوں میں گھس رہی ہے, ہمارے گلیوں میں گھس رہی ہے. خاص طور سے ابھی الیکشن ووٹر آئی ڈی کا کام چل رہا ہے. آپ کے گھرے گھر ٹیب لے کے آ رہے ہیں. پہلے کی طرح ماحول نہیں ہے کہ ووٹر آئی ڈی آپ جہاں سے بھی بیٹھے اپنا نام اندراج کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چونکہ اب ایک ایسا ماحول بن گیا ہے, آپ کے گھر پہ آئیں گے, ٹیب کھولیں گے. اگر فرض کریے میں میری ماں اور بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, درخواست کرنا چاہتا ہوں ان سے, یہ ہے اگر آپ کے گھر پہ کوئی نمائندہ بلدیہ کی طرف سے, الیکشن کمشنر کی طرف سے آیا تو ضرور بضرور جتنے بھی نام ہیں اس کو, جو گھر میں لوگ ہیں, آپ برابر اس کو اندراج کرائیے. چونکہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں مرد آدمی نہیں ہے بول کے بڑھا دیں گے تو کہیں دور سے آپ کا نام انکلوڈ نہیں ہوگا. چونکہ آج فرقہ پرست یہ چاہتا ہے حیدرآباد پارلیمنٹ سے آپ لوگ کا نام کم کرے اور ان کا نام ایڈ کرے. ایسے ٹائم پہ آپ کو اپنے آپ کا امتحان کا ثبوت دینا ہے, فخر ملت کو خراج عقیدت دینا ہے, تو آپ اپنا ثبوت یہ دیجئے کہ نہ صرف اپنا نام دیکھیے اس میں ہے یا نہیں, اگر اپنے بچوں کا نام, اپنے اور کسی کا نام بھی اگر اس میں نہیں ہے تو وہ انکلوڈ کرائیے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. چونکہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ کو سب کو اور سننا ہے اور نقیب ملت کو سننا ہے. جانے سے پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت کو سمجھیے, وہ سمجھتے ہوئے آپ مجلس اتحاد المسلمین سے جڑ کے رہیے. بہت بہت شکریہ.